بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول تو بخت سائی میرا تخت سائی، ریٹن بائی ارید شاہ کی 9th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ناول آرچرڈ کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ باقی ایسا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اس کی بازل والے اور معصومہ والے ناول کی بھی ڈیلی ایپیسوڈ دوں گی، لیکن آج لٹرلی میں بہت بیزی ڈے تھا، بہت زیادہ ہیکٹک ڈے تھا۔ میں صبح 8 بجے کی جاگ رہی ہوں، 8 ساڑھے 8 کی۔ پہلے تو میرے ساتھ یہ ظالم قسم کی کتوں والی ہوئی ہے کہ مجھے نا پانی گرم نہیں ملا۔ مجھے جب صبح برش کرنا پڑا نا ٹھنڈے ٹھار برفیلے پانی کے ساتھ، تو میری ایسی طبیعت واش ہوئی ہے کہ سارا دن میرا موڈ ہی خراب رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں بچے پڑھائے ہیں، پھر میں یونیورسٹی چلی گئی ہوں۔ یونیورسٹی کے سے میں سیدھا آج ادھر ماموں کی طرف چلی گئی ہوں۔ ابھی میں گھر میں بس آئی ہوں، اس لیے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں اگر بیزی ہوئی تو پھر وہ نہیں آ سکے گی، کیونکہ رات کو میرے سر میں بہت درد تھی، تو میں ایپیسوڈ آپ کی وہ بازل اور معصومہ والے ناول کی ریکارڈ نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ آج پوری کوشش کروں گی کہ ریکارڈ ہو جائے اور کل آپ کو مارننگ میں وہ ایپیسوڈ مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہے، کیپ سپورٹنگ، مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے بات کو تو آئیں پڑھتے ہیں تو بخت سائی میرا تخت سائی، ریٹن بائی ارید شاہ، قسط نمبر 9۔ میں نے ویسے آپ کا رسپانس ابھی دیکھا نہیں ہے، تو شام تک تو صحیح تھا، ابھی امید ہے کہ آپ لوگ اچھا رسپانس دیں گے۔ باقی قسط پڑھی ہے پہلے، پھر گلا کرنے ہیں۔ وہ کمرے میں واپس آ کر سو گئی تھی۔ اس نے بخت سائی کے آنے کا انتظار ہرگز نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا جس طرح وہ کھلے عام اپنی محبت کا بے باکی سے اظہار کرتا تھا، اسی طرح اگر اس نے کسی طرح کی بے باکی اور کرنے کی کوشش کی تو ویسے تو وہ اس کو اس حوالے سے پابند کر چکی تھی، لیکن پھر بھی مرد ذات کا کیا بھروسہ، وہ اس کے آنے سے پہلے سو جانا چاہتی تھی۔ گھر کے لوگ تقریباً سارے اس سے مل چکے تھے اور اسے سارے اچھے لگ رہے تھے۔ فی الحال آگے کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ لوگ کیسے تھے، لیکن فی الحال سبھی اس کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہے تھے۔ وہ تیرے منہ نہیں اچھے تو پیش آ رہے۔ بخت سائی نے سیدھا کر کے رکھا، ٹانگ کے رکھا انہوں نے، اور وہ بھی بالکل نارملی سب سے بات کر رہی تھی۔ اسے ابھی تک بخت سائی کی اماں سائی بہت اچھی لگی تھی، ان سے بات کر کے اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ عورت ان کے گھر رشتہ لے کر بھی آئی تھی، یہ بات انہوں نے اسے بتائی تھی۔ کیوں؟ میزر بی بی انی سی اندروں لوگ کے دیکھیا نہیں سی بلا؟ حالانکہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ اس کے گھر آئی ہے، لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا جانتی ہے، آئی مس انڈرسٹوڈ۔ ان کی فیملی کافی عجیب طرح کی تھی۔ اسے جتنا سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے بابا نے 2 شادیاں کر کے رکھی تھی، جبکہ اس کی سگی ماں نے بھی 2 شادیاں کر کے رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی ماں نے اپنے شوہر کے کزن سے دوسری شادی کی تھی، اور وہ لوگ شاید انہیں زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ جبکہ اس نے باتوں میں نوٹ کیا تھا کہ اس گھر میں اگر سب سے زیادہ کسی کی چلتی تو وہ دادا سائی تھے، اور دادا سائی کے بعد اگر اس گھر میں کسی کے حکم کو اہمیت حاصل تھی تو وہ بخت سکندر تھا، اور بخت سکندر کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ یہ بھی انہی لوگوں کا کہنا تھا، باقی ابھی تک وہ خود بخت سائی کے بارے میں کسی طرح کی رائے قائم کرنے کی حق میں نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس سوچ کے تحت بخت سائی اسے یہاں لایا، اور محبت میں کیا کوئی شخص اتنا آگے جا سکتا تھا؟ فی الحال وہ اپنی ہی سوچوں میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ نہ تو بخت کی محبت کو کوئی نام دے پا رہی تھی، اور نہ ہی اپنی کسی سوچ کو صحیح یا غلط کہہ پا رہی تھی۔ بخت سائی کمرے میں واپس آیا تو اسے بیڈ پر بے فکری سے سوتے ہوئے پایا تھا، لیکن وہ کافی غیر آرامدہ حالت میں تھی۔ یہ سوچ کر بخت سائی تھوڑا بے چین ہو گیا تھا۔ وہ اسے جگانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن اس کی بے آرامی کی فکر بھی اسے بہت زیادہ تھی۔ اس کے پاس لیٹتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کے گلے سے وہ بھاری سا دوپٹہ نکالا تھا جو یقیناً اسے بے آرام کر رہا تھا۔ دوپٹے کو نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی نگاہیں اس کی گردن پر موجود چھوٹے سے تل پر جم سی گئی تھی، اور پھر جیسے وہ نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔
لیکن وہ اس پر سخت قسم کی پابندیاں لگا چکی تھی، اور وہ اپنی محبت کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی محبت پر بات آئے، یہ چیز اس کی برداشت سے باہر تھی، ورنہ وہ لمحے میں اسے احساس دلا دیتا کہ وہ بخشائی کے نکاح میں ہے۔ اپنے دل پر پہرے بٹھاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا اور پھر آہستہ سے اس کے ساتھ لیٹ گیا، لیکن بار بار اس کا ذہن اور نظر اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ اس کا دل آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہا تھا، خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر اپنے جذبات کو راحت پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب اس کے جذبات بھڑک اٹھے تھے، اپنی خواہش کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل اس کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا، اور پھر آخر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے دائیں تکیے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کی گردن پر جھکتے اس ننھے سے دل کو اپنے لبوں سے چوم چکا تھا۔ اس نے اتنی احتیاط برتی تھی کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی مونچھوں کی چبھن سے وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ معاف کرنا جند جان سائیں، یہ گستاخ دل اور اس کی گستاخ خواہشیں مجھے تمہارے قریب آنے کے لیے مجبور کر رہی ہیں۔ تم اس بے لگام دل کی چھوٹی سی گستاخی کو معاف کر دینا میری جند جان سائیں۔ چھوٹا سا دل ہے، تمہاری قربت کے علاوہ اور کسی چیز کا تمنا ہی نہیں ہے، بس اس کی چھوٹی چھوٹی گستاخیوں کو معاف کر دینا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دل کی تمام تر کھڑکیوں کو بند کر لیا تھا۔ اچھا جی، اب یہ دل دھڑکتا رہے، تڑپتا رہے۔ اس نے اپنی جند جان سائیں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونے دینی تھی۔ چلو دیکھ لینے کنی کی دیر اپنی الفاظ تے قائم رہندے ہو۔ رات نہ جانے کون سا لمحہ تھا جب وہ کروٹ بدل کر اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی، جبکہ وہ جو گہری نیند میں تھا اس کے نرم گرم لمس پر آنکھیں کھولے اپنے دل کو ایک دفعہ پھر سے بے لگام دھڑکنے سے روک نہیں پایا تھا۔ حد ہے جند جان سائیں، اتنا ظلم! خود پر اتنے پہرے بٹھائے بیٹھا ہوں اور تم اپنے بخشائی پہ یوں غضب ڈھا رہی ہو۔ ایک تو تم نے قریب آنے پر پابندی لگا دی ہے، اور اوپر سے اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے اکسا رہی ہو۔ اب غلطی تمہاری ہے، بتاؤ کیا سزا دوں تمہیں؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اس کی طرف کروٹ لیتے بے حد کم آواز میں بول رہا تھا۔ تمہیں کیا سزا دوں گا؟ تم سے محبت کر کے خود اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں، اور اوپر سے تمہاری طرف سے لگائی گئی پابندیاں۔ ظلم ہے سائیں، ظلم! وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، ارادہ پھر سے آنکھیں بند کر سو جانے کا تھا، لیکن اس کے معصوم چہرے سے نگاہیں ہٹانا جیسے دنیا کا سب سے مشکل کام ہو گیا تھا۔ اس کا دل اسے نگاہیں ہٹانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ نہ کرو جند جان سائیں، یہ تو عاشق پر ظلم ہوا۔ وہ جیسے بے بسی کی آخری انتہا پر تھا۔ اس سے چہرہ پھیرنے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا، نگاہیں بند ہونے سے بھی انکاری تھی۔ وہ ہرگز خود پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج یہ چھوٹی سی لڑکی اسے ضبط کے سارے مزے چکھانے والی تھی۔ اسے اپنی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ عجیب امتحان تھا اس کا۔ کنواں بالکل پاس تھا اور وہ پیاسا بیٹھا تھا۔ آج تک اس کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی چیز کے لیے اسے ترس نہ پڑے، لیکن محبت کے معاملے میں شاید اس کی قسمت اتنی بھی اچھی نہیں تھی۔ اب یہ ساری رات اس طرح جاگتے ہوئے گزارنی پڑے گی۔ جند جان سائیں، تم نے تو زندگی میں آتے ہی رولے ڈال دیے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم یہاں تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں، اور تم ہمارے ساتھ اس طرح سے کرو گی؟ حد ہے، نہ کروٹ بدل کر سویا جا رہا ہے اور نہ ہی تمہیں دیکھتے ہوئے خود پر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں کروں گا، آخر محبت کا معاملہ نا۔ دیکھو میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا ہوں، تنگ مت کرنا، اور یہ ہاتھ میری طرف نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں خود پر لگائی ساری پابندیوں کو بھول جاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے چومتا ہوا اس کے قریب رکھتا کروٹ بدل گیا تھا۔ ماں سد کے چلی جائے، کڈے ظلم کر دی بھی منڈے دے اتنے ساڈے۔ ایک تے انہوں
बेचारा किटे जतन करके मसा मसा नींद लैके आंदा, वो फिर कुछ ऐसा कर देंदी कि मुंडे दी साढ़े नींद ही उड़ जाती। नींद तो आना मुश्किल थी, लेकिन वो कोशिश कर रहा था, पूरी तरह से कोशिश कर रहा था, बस किसी तरह से नींद आ जाए, किसी तरह वो खुद पर कंट्रोल कर सके। सुबह इसकी आंख खुली तो वो कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। जब रात को सोई थी तब भी इसे याद था कि कमरे में कोई नहीं था, इस वक्त भी, और आज तो इनका वलीमा था। इसने उठकर बैठते हुए सामने की तरफ देखा तो सामने से कि बेइंतहा खूबसूरत जोड़ा डिमी पर लटका नजर आया था, वो जो इतना खूबसूरत था कि वो सत्ताईशी नज़रों से इसे देखने लगी थी। इतना हसीन ड्रेस इसने बड़े बड़े टीवी शोज़ में देखा था, नॉर्मल किसी दुकान से इस तरह के ड्रेसेस मिलते ही कहाँ थे, डिज़ाइनर ड्रेस होएगा फिर। वो भी इसी की तरफ देख रही थी जब अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला, जबकि वो जानती थी कि कमरे में बगैर इजाज़त कोई नहीं आ सकता सवाए बख्त सिकंदर के। इसे सामने खड़े देखकर वो न जाने क्यों अपनी निगाहें इस शख्स पर से हटा नहीं पाई थी। आज इसका इरादा सर से पैर तक इसे देखने का था। वो खूबसूरत मर्द था, बेशक बेतहाशा खूबसूरत था। इस वक्त वाइट कलर के सूट में वो बहुत प्यारा लग रहा था। इसके कंधे पर सिंधी चादर थी जो इसने फोल्ड करके एक ही कंधे पर डाल रखी थी, जबकि पैरों में सिंधी खेड़ी थी जो इसके सुर्खों सफ़ेद पैर पर बहुत जचती थी। इसने बड़ी फुर्सत से इसे सर से पैर तक देखा था। इसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी जो यकीनन इसे अपनी तरफ इस तरह देखते पाकर ही इसके चेहरे पर नमूदार हुई थी। इसने इसके बालों की तरफ देखा, अंदाज़ा लगाया कि आगे से पीछे की तरफ बालों को सेट किया गया, लेकिन इसके बाल काफ़ी लंबे हैं, जबकि चेहरे पर मूंछ और हल्की दाढ़ी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। एडे लंबे बाल नहीं है, माड़े के लंबे आ, क्योंकि मुझे हीरोज़ के लंबे बाल नहीं पसंद, तो बख्त साई ते जे बहुते बड़े बाल होंदे तो बख्त साई दी हिजामत में आप कर देनी सी, तो माड़े के लंबे बाल हैं, मतलब जो थोड़े से मुँह पे आते हैं ना, वो वाले। क्या बात है, जिंद जान साई, जान लेने का इरादा है क्या? इस तरह से देख क्यों रही हो मुझे? खुद तो मुझे देखने देती नहीं हो, और ख़ुद इस तरह टिकटिकी बांध कर देख रही हो। तुमने मुझ पर पाबंदियाँ लगाई हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि खुद जब चाहे जितना चाहे देख लो। अच्छा यार, मजाक कर रहा हूँ, जितना चाहे देख लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम्हारा ही हूँ। वो फिर से बोला तो वजह से होश की दुनिया में आई थी। नहीं, मैं आपको नहीं देख रही थी, मेरा ध्यान कहीं और पर था। बस ऐसे ये ड्रेस पहननी है मुझे, ये ड्रेस पहननी है मुझे आज, वो बात बदलने के लिए पूछने लगी। क़यामत तो इसमें भी लग रही हो। हाँ, लेकिन तुमने यही ड्रेस पहननी है, तुम्हारे लिए रात को पहनने के लिए आरामदेह सूट मंगवाए, इन कपड़ों में रात को काफ़ी बेआराम रही हो तुम। दुपट्टा निकाल कर मैंने साइड पर रख दिया था कि तुम गैर आराम महसूस ना करो, लेकिन फिर भी इन कपड़ों में काफ़ी बेचैन रही हो तुम। पसंद आए तुम्हें ये वाले कपड़े? इसने सामने लगी ड्रेस की तरफ इशारा किया था, जबकि वो बस हाँ में सर हिला की थी। अब वो क्या ही और कह सकती थी। पसंद तो आएंगे ही, आखिर बख्त साईं की पसंद है, ये मैंने ख़ुद तुम्हारे लिए पसंद किए। वो काफ़ी खुशी से बोला था। खैर, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, इसके बाद वो लड़की आएगी तुम्हें तैयार करने के लिए। इसके बाद तुम्हें वलीमे के लिए वो लोग बाहर ले जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम अब ठीक से वहाँ इंजॉय ना कर सको, इसलिए अभी वक्त है, थोड़ा रेस्ट कर लो। वो काफ़ी फिक्रमंदी से बोल रहा था। नहीं, मैं अपनी नींद मुकम्मल कर चुकी हूँ, आप बेशक इनको बुला लीजिए। वो इससे पीछे हटते हुए वापस बेड पर बैठ गई थी। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक बैठना रहेगा तो तुम पुरसकून नहीं रहोगी, लेकिन मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर तुम इजी महसूस कर रही हो तो मैं बुला लेता हूँ इसे। वो अपनी बात मुकम्मल करता वापस फ्रेश हो बाहर निकल गया, जबकि वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई थी। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो एक औरत के साथ दो लड़कियां इसे तैयार करने के लिए आ गई थी। वो यकीनन पार्लर वालियां थी। गांव में कोई पार्लर नहीं था भी या नहीं, इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बीबी साई, हम आपको तैयार करने के लिए यहाँ आए हैं, आप ये जोड़ा पहन लीजिए, इसके बाद हम आपको तैयार करना शुरू कर देंगे। एक लड़की बोलते हुए इसके पास आ गई थी। इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था, लेकिन इतना भारी जोड़ा पहनते हुए तो इसकी जान निकल जानी थी। मैं इसे अकेले कैसे पहनूंगी? आप लोग को मेरी मदद करनी पड़ेगी, वो इनकी तरफ देखते हुए बोली।
میں بخت سائی نو بھیجا مدد واسطے؟ ہاں بی بی سائی، یہ جوڑا اکیلے پہننا اور اس میں چلنا تو بڑا مشکل کام ہے، لگتا ہے بخت سائی کو آپ کو سہارا دینا پڑے گا۔ خیر کوئی نہیں، اب تو زندگی بھر کا ایک دوسرے کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہیے گا۔ وہ ٹیمی پر سے شرٹ اتارتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی، جبکہ وہ بھی بنا کوئی بھی جواب دیے اس کے پاس ہی کھڑی اپنی تیاری کرنے لگ گئی تھی۔ ڈریس چینج کر کے وہ آ کر آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ بی بی سائی، بخت سائی کا حکم ہے کہ مہندی لگوانی ہے آپ کو۔ ایک لڑکی اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جبکہ وہ کسی طرح کا احتجاج کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کے حوالے کر گئی، جبکہ دوسری لڑکی نے اس کے سر کے پیچھے تکیہ رکھتے ہوئے کرسی کے ساتھ لگا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بی بی سائی، لگتا ہے بخت سائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، دیکھیں نا ابھی ذرا سی مہندی لگائی ہے کہ رنگ آنا شروع ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے انگوٹھے کی مہندی پھیل جانے کی وجہ سے ڈیزائن چینج کر رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ پر مہندی کی رنگت دیکھ کر خود وہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت کم مہندی لگاتی تھی کیونکہ اسے مہندی لگانی خود آتی نہیں تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ پر اس کے شوہر کے نام کی مہندی اتنی کھلے گی۔ چل کوئی نہیں، اندازہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے دو لڑکیاں اسے تیار کر کے فارغ ہو چکی تھی اور اب اس کو کھڑا کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ بخت سائی وہیں پر کھڑا ان کو ان کا کام ختم کرتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ سامنے بیڈ پر سفید کرتا اور شلوار پڑے ہوئے تھے، شاید آج کی تقریب میں اس نے یہی پہننا تھا۔ وہ فضول کے فیشن نہیں کرتا تھا، شیروانی، باسکٹ، پینٹ، شرٹ یہ اس کا لباس نہیں تھا۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں غضب ڈھاتا تھا۔ اس کی ڈریسنگ بے حد سادہ تھی، قمیض شلوار کے ساتھ وہ سندھی چادر اپنے کندھے پر ڈالے ہر طرف دبنگ گھومتا پھرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اسی حالت میں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو کپڑے آج وہ ولیمے میں پہننے والا تھا وہ بھی سادے سے ہی تھے۔ سچ تھا کہ اسے کسی بناوٹی خوبصورتی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سادگی میں اتنا کمال تھا کہ سامنے والا اپنے ہوش کھو بیٹھتا۔ اگر تم لوگوں کا کام مکمل ہو گیا ہو تو دروازہ اس طرف ہے۔ وہ لڑکیاں جو اسے دیکھ کر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی کافی دیر انتظار کے بعد بھی اپنے کام سے فارغ نہ ہوئی تو بخت سائی نے کافی سختی سے کہا تھا، سائی بس تھوڑا سا کام رہتا ہے، ہم ابھی فارغ ہو کر چلی جائیں گی۔ اس لڑکی نے ذرا گھبراہٹ سے کہا اور اپنا کام جلدی جلدی شروع کر دیا تھا۔ بخت سائی کے حکم کے مطابق گھونگھٹ نیچے تک ہونا ضروری تھا تاکہ اس کی دلہن کو بے وجہ کوئی بھی نہ دیکھے۔ اتنا گھونگھٹ اونچا مت کرو، تھوڑا اور نیچے کرو، فضول میں کسی کی نظر لگ جائے گی، وہ وہیں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حکم دے رہا تھا۔ لڑکی نے فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جو پنس کی سیٹنگ کی تھی اتار کر دوپٹے کو اور نیچے کھینچا تھا اور ایک دفعہ پھر سے سیٹنگ کرنے لگی۔ سیٹنگ کرنے کے بعد گھونگھٹ اٹھا کر پیچھے کی طرف کیا تھا۔ سائی، آپ کی دلہن کیسی لگ رہی ہے؟ ان میں سے جو عورت کافی بڑی تھی وہ اسے دیکھ کر اس طرح سے دیکھتے پا کر پوچھنے لگی۔ تینے تو سائی ضروری دسے گا۔ میری دلہن ہے ہی خوبصورت، تمہاری سجاوٹ سے وہ خوبصورت نہیں ہوئی ہے۔ اپنا کام مکمل کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دادا سائی شور مچا رہے ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے۔ وہ بولا تو عورت نے مسکرا کر جیسے اس کی بات کی تصدیق کی تھی۔ جی بس ہم کر رہے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا، آپ فکر نہ کریں، بس ابھی ہو جائے گا۔ اور یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس چاند چہرے کو کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ اس عورت نے بڑی محبت سے اس کے چہرے کو تکا تھا۔ بس بس فاصلہ بنا کر رکھو، تم تو نظر لگاؤ گی اسے۔ اب کی دفعہ وہ ذرا سختی سے بولا تو عورت نے فوراً توبہ کر لی تھی۔ نہ سائی، میرے دشمن کی بھی نظر نہ لگے۔ ماشاءاللہ، حسن تو کمال آیا آپ کی دلہن کو۔ ہمارا کام مکمل ہوا، ہم جاتے ہیں۔ چلے دلہن سائی، آپ کو باہر چھوڑ کر آئیں گے۔ نادیہ بی بی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں باہر۔ دو دفعہ تو دیکھیں کمرے سے بھی ہو کر گئی ہیں کہ آپ کی تیاری ابھی تک مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی۔
اس عورت نے اب اس سے کہا تو فوراً ہی جوتے پیروں میں ڈالتے ان کے ساتھ چلنے کو تیار تھی۔ بخت سائیں کے ساتھ اکیلے کمرے میں رہنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ بھی تب جب اس کی بے باک نگاہیں بار بار اس کے سراپے میں الجھ رہی تھی۔ صرف تم لوگ جاؤ، اسے میں خود لے آؤں گا، اب کی دفعہ اس نے پھر سے اسی سختی سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے جو حکم سائیں کہتی سب لڑکیوں کو لے کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ محسن چاہ کر بھی انہیں روک نہیں پائی تھی۔ جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے دروازے تک آیا اور دروازے کو آہستہ سے لاک کرتا وہیں پر رک کر اس کے حسین سراپے کو اپنی نگاہوں میں قید کرنے لگا۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ کافی زیادہ کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی تھی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا، اور اس کا ایک ایک قدم محفل پر جیسے اس کے ارادے بیان کر رہا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، جبکہ اس کے دل کی کیفیت جانے بغیر ہی وہ اپنے قدموں کو بے لگام آگے بڑھا رہا تھا۔ میں کیا سی ساڈا منڈا بیبا ہے لیکن ایڈا بھی بیبا نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا تو محفل کو اپنی دھڑکنیں اپنی ہتھیلیوں میں دھڑکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی اس شخص کے مزید قریب آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ آئے گا۔ کہتے وہ صاحب نہیں ہو گیا، میرا کرن ارجن آئے گا۔ اسے اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ اس کے پاس آتے ہوئے وہ اس کے بالکل سامنے رکا تھا، اور پھر آہستہ سے انگلی کی مدد سے اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند نہیں تھی لیکن جھکی ہوئی تھی۔ بخت سکندر نے بڑی نرمی سے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں پر باری باری اپنے لبوں سے مہر لگائی تھی۔ انداز اتنا غیر محسوس تھا کہ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے لگام دھڑک رہی تھی، جبکہ اب اس کے لبوں کا لمس اس نے اپنے ماتھے پر محسوس کیا تھا۔ تم نے فضول زحمت کی، اتنی تیاری کی، تعریف کرنے کی اجازت تم نے مجھ سے چھین رکھی ہے۔ وہ اب کی دفعہ اپنے لب اس کے گال پر رکھتے ہوئے شکوہ کن لہجے میں بولا، جبکہ وہ اس کی قربت سے گھبراتی کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ الفاظ جیسے اس کی پناہوں میں ہی ختم ہو گئے تھے۔ قربت کے ان چند لمحات میں وہ جیسے لفظوں کا استعمال بھول گئی تھی۔ لیکن پھر بھی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں تمہاری، تم اجازت دو یا نہ دو، حق بھی تو کوئی چیز ہے، اور بخت سکندر سر سے پیر تک تم پر حق رکھتا ہے۔ استعمال نہ صحیح لیکن جتلا تو سکتا ہوں نا۔ جن سائیں میری جان سائیں، تمہارا بخت سائیں تم پر قربان سائیں، لیکن تم نے پہرے بٹھا کر جو ظلم کیا ہے اس کا حساب ہوگا، اور بے باک ہوگا۔ اس کے لبوں پر آہستہ سے اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے اس نے انگلی کی مدد سے اس کی گردن تک کا سفر کیا تھا، اور پھر بھاری بیش قیمت نیکلس کو انگلی سے ذرا پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے دل پر پوری شدت سے اپنے لب رکھے تھے۔ انداز میں اتنی بے باکی اور اتنی بے ساخت کی تھی کہ وہ پیچھے کو گرتی اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھام چکی تھی، جبکہ بخت سائیں کے ہونٹوں کا لمس اتنا شدید تھا کہ وہ اس کی کمر سے اسے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کھینچ گیا۔ آپ وعدہ خلافی کریں۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدت کو محسوس کرتے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے الگ کرتی اسے اس کے وعدے یاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بخت سائیں کبھی اپنے وعدے نہیں بھولتا، لیکن شاید تم بھول گئی ہو کہ میں نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے لمس سے روشناس کرواتا رہوں گا تاکہ تم کہیں میری قربت سے بے خبر نہ ہو جاؤ۔ آنے والے وقت میں بہت کچھ سہنا ہے تم نے، اتنا تو خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ جن جان سائیں، بخت سائیں تمہارے لیے ایک مشکل ٹاسک ہوگا جس کو تم نے برداشت بھی کرنا ہے اور ساری زندگی خود کو اس کے نام بھی کرنا ہے۔ کیسے سہو گے تم میری قربتیں؟ جن جان سائیں، اتنی نازک سی تو جان ہے تمہاری، مجھے تو تم پر اب سے ترس آ رہا ہے۔ خیر، میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ تمہارے آنے والی زندگی آسان رہے۔ آؤ تمہیں لے کر چلوں اپنے دشمنوں کے بیچ، میرا مطلب ہے جو تمہیں میری نگاہوں سے اوجھل کرتے ہیں وہ میرے دشمن ہی تو ہوئے نا۔ آؤ تمہیں محفل میں لے چلوں، باقی اپنی محبتوں کا ہلکا پھلکا سا نذرانہ میں محفل کے بعد پیش کروں گا۔
وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ وہ واپسی پر بھی یقیناً اس طرح کی کوئی حرکت کرنے والا ہے جس کے بعد وہ خود سے ہی نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ حالے دن ایڈی چھوٹ دیتی ہوئی ہن ادھر دی حرکتیں تے منڈا ساڈا کرے گا ہی نا، وہ کوئی بورنگ اور رومانٹک بندہ تھوڑی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کل رات وہ کیسے سکون سے آ کر سو گیا تھا۔ اس نے کسی طرح کی کوئی بے باک حرکت نہیں کی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اتنا شریف ہرگز نہیں ہے جتنا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ گال تے صحیح ہونے ہے تے اسی ماننے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، شکل سے دکھتا ہے سویٹ اینڈ سوامی ٹائپ کا تے ہے بہت بڑے حرامی ٹائپ کا۔ تو کیا اس نے سچ میں کل رات کچھ نہیں کیا ہوگا؟ اس سوچ کے آتے ہی اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، جس کا ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو جن جان سائیں، میں بالکل بھی اچھا انسان نہیں، اور تمہارے حق میں تو میں بہت ہی برا انسان ہوں، اور یہ مت سوچنا کہ کل رات میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے۔ صرف ہلکی سی محبت دکھائی تھی، تم پر نہیں، تمہارے اس حسین نقطے پر۔ ماننا پڑے گا میری نگاہ کو، کل رات سب کچھ میری پناہ میں تھا، لیکن اس نقطے کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن کے سائڈ پر موجود اس دل کو دیکھا تھا، اور پھر آہستہ سے گھونگھٹ اس کے چہرے پر پلٹ دیا۔ ماسد کے چلی جائے، کسی کی نظر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بھیج رہا ہوں ویسے ہی واپس آنا، وہ نیچے سے نادیہ اور نائمہ کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اس شخص کی قربت جان لیوا تھی، لیکن ایک عجیب تحفظ کا احساس تھا جس کے قریب ہونے پر اسے ہوتا تھا۔ ولیمے کی رسم شروع ہو چکی تھی، مہمانوں کا میلہ لگا ہوا تھا، ہر طرف رنگ برنگے دوپٹے نظر آ رہے تھے۔ اسے حویلی میں بٹھایا گیا تھا، جبکہ باقی سب مرد حضرات یہاں نہیں تھے۔ عورتیں سب یہیں پر تھیں، اور ہر عورت آ کر اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا کر اسے دیکھتی دعائیں دیتے ہوئے جا رہی تھی۔ نسیمہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی بھی تھی۔ عتیقہ کو انہوں نے اس کے قریب نہیں آنے دیا تھا، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی کوئی بات کر دے جو محضل کو بری لگ جائے، اور محضل کو اگر کچھ برا لگتا تو پھر وہ بخت سائیں کو بھی برا لگتا، اور وہ بخت سائیں کے مزاج کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے اتنے غریب سے خاندان کی لڑکی سے اپنے بخت سائیں کی شادی کر دی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایک عورت ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ایک کہتے جڑیاں کریوسٹی والیاں بڈیاں ہوندیاں نا، انہوں نے بندہ ہتھی مارتے ہوئے پھڑ کے۔ ارے بخت سائیں کی پسند تھی، بس اسی لیے جہاں ہمارے بخت سائیں کی مرضی ہوگی ہم تو ان کا بیاہ وہیں پر کروائیں گے، نسیمہ نے خوش دلی سے بتایا تھا۔ پہلے دی گل ہن نہیں سوچنا بخت سائیں دے بیاہ دے بارے چ، نہ بخت سائیں نے کچھ سوچن دینا تھانوں۔ ماشاءاللہ لڑکی بھی تو پسند کرنے والی تھی نا، اور مجھے تو پہلے یقین تھا کہ بخت سائیں کسی گاؤں کی چھوری سے نہیں، شہر کی گوری سے بیاہ کریں گے۔ کڈا یقین سی، ایڈا یقین تو سانوں نہیں ہونا۔ اور پھر اتنا بڑا گاؤں سنبھالنا ہے، پڑھے لکھے بندے کا ساتھ ہوگا تو ہی آگے بڑھ پائیں گے، عورت نے بڑی خوش دلی سے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو کیا گاؤں کے سرپنچ گاؤں نہیں چلا سکتے؟ اب بابا سائیں کو ہی دیکھ لو، ان کی بیوی کہاں پڑھی لکھی تھی، کہاں سمجھتی زمانے کی، لیکن پھر بھی کیا ساتھ دیا تھا بابا سائیں کا، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں انہیں۔ یہ پڑھائیوں میں کچھ نہیں رکھا، ڈگریوں کا کیا اچار ڈالے گی عورت ذات؟ ایک ہی عورت ذات کا ایک ہی کام ہے، اپنا خاندان اور گھر سنبھالنا۔ مجھے تو ان کی پڑھائی کا سسٹم ہی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتی ہوں ضرورت کیا اپنی خوبصورتی اور نظر خراب کرنے کی؟ اے ایڈا کیڑی ذہانت ذہین خاتون بول رہی ہے۔ پڑھائیاں کر کر کے نہ کسی چیز کا ہوش رہتا اور نہ اگلی زندگی کی کچھ خبر، بس پڑھائیوں میں لگی رہتی ہیں آج کل کی لڑکیاں۔ بس کرو عتیقہ، ان سب باتوں کا بھلا کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی بخت سائیں نے شادی اپنے لیے کی ہے، گاؤں والوں کے لیے نہیں۔ انہیں کوئی مطلب نہیں ہے محضل کی پڑھائی سے یا پھر اس کے پڑھے لکھے ہونے سے، ان کو گاؤں کس طرح سے سنبھالنا ہے یہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور تم بھی فضول باتوں میں اپنا دھیان لگانے کی بجائے ان عورتوں کی طرف دھیان دو۔ دیکھو کب سے تمہاری طرف دیکھ رہی ہیں۔ چاچی سائیں نے عتیقہ کا دھیان سامنے بیٹھی ان کی سہیلیوں کی طرف دلایا تھا، جس پر فوراً ان کے قریب اٹھتی ہوئی اس طرف چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اماں سائیں اور چاچی سائیں نے خدا کا شکر ادا کیا۔
ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉੱਠਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਕਲਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ घर आके बह गया सी। जी तो गाइस यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मैंने तो भाई अंधा दी नींद आ रही, लेकिन अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है। मैं पानी के गर्म होने का वेट कर रही थी, मैंने कहा तब तक आपको रिकॉर्डिंग करके सुना दूँ। तो अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन हम वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा, कमेंट सेशन से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो नावल है ना, तो बख्त साई मेरा तख्त साई, इस नावल के जो कॉपीराइट्स हैं वो सिर्फ मेरे चैनल के पास यानी नावल ऑर्चिड के पास है। ये नावल और कहीं पे भी अपलोड नहीं होगा, ना यूट्यूब, ना वाई किसी और यूट्यूब चैनल पे, ना ही एफपी के ऊपर, और ना ही कहीं और। तो और काइंडली कोई भी इसको कॉपी पेस्ट करने से गुरेज करे, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई मैं कर देनी है, मैं नहीं हटना, तो फिर आप लोगों का चैनल उठ सकता है स्ट्राइक वगैरह जब आएंगी। तो इसीलिए बेहतर यही है कि काइंडली सब परहेज़ करें कि इसको कोई अपने पे अपलोड ना करे, ठीक है। तो आइए कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। मिस मुगल, बख्श साईं पर वो शेर पूरा उतरता है, होश वालों को क्या खबर बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। और हाय वाह, सवाल समझ नहीं आई, मज़ा बड़ा सवाल आ गया लेकिन समझ कोई नहीं आई। तो आहो साहब तो कुछ ऐसा ही है। तहदील मोस्ट ब्यूटीफुल एपिसोड, थैंक यू कैपू। एक तो मुझे समझ नहीं आता सब हीरोइंस को कौन सा दौरा पड़ता है जो हीरोज़ के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, और ऐसा ख़िलाफ़ होती हैं कि सच सामने नज़र भी आ रहा होता है, मानना नहीं है। और अल्लाह की बंदी, हर एक को नज़र आ रहा है बख्श साईं तुम्हारे पीछे पागल है, पर रंग में भंग डालना तो ज़रूरी होता है। खैर एपी बहुत मज़े की थी। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। रंग च भंग ना पावे तो फिर उन्होंने सवाद किस तरह आए। अब्दुल्ला एम, इंटरेस्टिंग नावल। इमरान अली, वालेकुम अस्सलाम, वेरी इंटरेस्टिंग नावल। हुदा शफीक, इंटरेस्टिंग। ग्लो गार्डन विद रीश, अच्छी थी आज की भी किस। फ़हद अहमद, ओ माय गॉश। फैसल खान, नाइस नावल। पुकार लेना की बात हो रही है। सुरैया बेगम, वालेकुम अस्सलाम, अच्छा जा रहा नावल, बहुत अच्छा, थैंक यू। कासिम नवाज़ ने हार्ट भेजे हैं। फ़हद अहमद, ऑसम, थैंक यू। राजा राफेल, लवली नावल, थैंक यू। मलिक सबा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बख्श साईं मेरा तख्त साईं, अरीछा नावल्स। महजिल को होश आ गया और इसे बख्श साईं का रूम तो बहुत पसंद है। काश इसी तरह से बख्श साईं खुद भी पसंद आ जाए पूरे का पूरा। इसमें तो भी टाइम लगेगा, लेकिन आसार तो नज़र नहीं आ रही ऐसा कुछ होगा। बख्श साईं कितनी फ़िक्र कर रहा था महजिल की, कितना ख्याल रख रहा था, और महजिल कंफ्यूज थी इसके रवैये से। सीधी सी बात है, महजिल की समझ में नहीं आती कि बख्श साईं बेचारा इस पर दिलो जान से फिदा हो चुका। बस अक्ल का घाटा ना उन्होंने नहीं समझ आती। महजिल तो इसकी फिक्रमंदी देखकर घबरा गई और गई सीधी वाशरूम में। वाशरूम में भेजी क्या यार, नया मनसूबा बनाने गई थी। वो एक पल के लिए सोच रही थी कि बख्श साईं वाकई में इससे मोहब्बत करता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उल्टी सीधी सोच फिर आ गई इसके दिमाग में। वो बेचारी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही। इतना महंगा जोड़ा देखकर महजिल के होश ही उड़ गए थे। महजिल आगे आगे देखिए होता है क्या क्या। बख्श साईं सबके सामने कितनी मोहब्बत से पेश आ रहा था महजिल से। वो बेचारी तो परेशान हो गई, और फिर बख्श साईं ने इतना लंबा तारुफ करवाया सबका, एक ही बारी में सबके बारे में बता दिया इसने कि बार बार बेचारी कंफ्यूज ना हो। और बख्श साईं खुद अपने हाथों से महजिल को खाना खिला रहा था। महजिल बेचारी तो शर्मिंदा हो गई सबके सामने, लेकिन बख्श साईं को किसी की फिक्र नहीं थी। बस वो क्यों शर्म करे, जिसमें कहते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे करम। बख्श साईं के सामने तो खामोश बैठे रहे, लेकिन इसके जाने के बाद ये बख्श साईं के बाबा, इनसे क्यों हजम नहीं हो रही बेटे की खुशियाँ, और ऊपर से दादा जान, बस है ना दोनों कूते आगे पाने दे हुए, और गल कोई नहीं। सभी बेचारी महजिल के खिलाफ है, क्या होगा इस बेचारी के साथ। और फिर बख्श साईं को बातें सुना रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे बख्श साईं पर भरोसा नहीं था। बस वही इतबार कर रही जो उन्हें देख के आई, जो सुना। अभी तो बड़ी जालिम किस्म की नींद आ गई है यार।
چلیں کوئی نہیں، یہ والی ریکارڈنگ کر کے نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سو جاؤں گی، پھر اٹھ کے دوسری ریکارڈنگ کر لوں گی، کیونکہ اب سوئے بغیر گزارا نہیں ہے، بڑی جمائیاں آ رہی ہیں، بڑی ظالم قسم کی نیند آ رہی ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اسے ابھی بھی بکس سے کندھے غلط لگ رہا ہے، لیکن بکس آئی نے بہت اچھا جواب دیا اسے۔ یہ الگ بات ہے محزل کے پلے کچھ نہیں پڑا، پھر بھی وہ پلے ہوں آہستہ آہستہ ہی پے گا نا، ایک کو دفعہ تو نہیں پہ جاتا۔ باقی ابھی بہت انٹرسٹنگ تھی، بہت زیادہ مزہ آیا سن کر۔ میرا کمنٹ نہیں پڑھا آپ نے یار، آپ کا پچھلی ایپیسوڈ پہ کمنٹ ملا ہی نہیں ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ آمین جی، بہت شکریہ پیاری دعاؤں میں یاد رکھنے کا، جزاک اللہ۔ ایمن عطا نے ہارٹ بھیجے ہیں، بیسٹ ناول بائی عائشہ۔ حادی ہو گئی، اننا بیبا بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا روب تے دکھانا چاہیے بخشائی نو۔ یار آگے جا کے بخشائی کا روب آئے گا نا، ابھی اتنا وہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، کیا ہو گیا، ابھی آگے جا کے پتہ چلے گا کہ بخشائی شے کیا ہے۔ قاسم نواز بہت اچھا، تھینک یو۔ طیبہ افتخار ویری نائس، تھینکس، ویلکم۔ چالی سلطان بہت زبردست ایپیسوڈ تھی۔ سائرہ ریاض ویری گڈ ناول، تھینک یو۔ زوہا ملک وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ یار اب تو تم پر بھی بخشائی کا اثر ہو گیا ہے، تم بھی دھمکیاں دے رہی ہو۔ یار دھمکیاں تو بغیر دوسری لوگ آپ ہاتھ ہی نہیں آتے، جو نہیں آ رہے ان کی بات کرتی ہوں، رسپانس ہی نہیں دیتے تو میں تو دھمکیاں دینی ہیں۔ آج میں نے دھمکی نہیں دی، اور میں دیکھتی ہوں، ایک منٹ رکو مجھے یاد کرا دینا، میں ذرا یہ کمنٹ آخری ہے انہوں پڑھ کے تو پھر دھمکی لانی تھانوں۔ کدھر گیا، کوئی بات نہیں، حق بنتا ہے آپ کا بھی۔ بہت ہی زبردست ایپیسوڈ تھی۔ آگے محزل صاحبہ کو ہوش، روم اور باتھ روم دیکھ کر ان کے تو ہوش ہی گم ہو گئے تھے، تو بہت ایڈے چنگے کار چاہ گئی تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ محزل صاحبہ نے سمجھ کے رکھ رہی ہے ہمارے بخشائی کو، انہیں کیا لگتا تھا کہ بخشائی اپنی جند جان سائی کو 2 روم کے گھر میں لے کر جائے گا کیا، پتہ نہیں کی سمجھا سی انہیں۔ بھائی بخشائی شہزادہ ہی نہیں، شہزادہ ہے، نہیں راجہ ہی، راجہ اس سلطنت کا، وہ سب چیز اور کام اپنی شان کے حساب سے کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اور محزل جی آپ کو بخشائی کی کس حرکت سے ایسا لگا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یا گاؤں میں رہتے تو گوار ہوئے ہوگا؟ بس کامن پرسیپشن ہے کہ گاؤں والے گوار ہوتے ہیں، تو وہ جانگلی ٹائپ، تو وہ بس اس نے یہی پرسیپشن لے کے چلی ہوگی۔ لو بھائی آگے ہمارے بخشائی، وہ بھی سوپ کا باؤل لے کر، ان کی جان سائی کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ واہ کیا بات ہے، بخشائی اپنے ہاتھ سے اپنی جان سائی کو سوپ پلا رہے ہیں، یہ تو محزل کے ہاتھ ہلانے کی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے، بس ادھا ہی عاشق مزاج ہے ساڈا ہیرو ہے اس واری۔ بخشائی اگر آپ نے یہ کہا ہوتا کہ یہ سوپ آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائیں تو مجھے اس بات پہ بھی یقین ہو جاتا، ہو سکتا ہے آپ آگے ایسا بھی کچھ کر بھی دیں، آپ سے کسی بھی بات کی امید رکھی جا سکتی ہے اپنی جند جان سائی کے مسئلے میں، تے ہور کی جڈا لٹو ہویا پہ ایڈے بھی کی ہو گیا، پاگل ہی ہویا پہ منڈا ساڈا، تے اگوں پھر انہیں عزت نہیں مل رہی۔ بھائی ان کے گھر والوں کے رشتے ہیں یا متنجن ہی ہے؟ بیچاری محزل کے سر کے اوپر سے نکلے ہوں گے، ابھی تو ہوش میں آئی ہے، پھر سے بے ہوش کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ پہلے ہی مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں نا کہ یہ سارا بادی اتھے ہے، تے یہ سارے بادی کو بی ویئر روی۔ بخشائی آپ تو ڈائننگ ٹیبل پر بھی اپنی جان سائی پر محبت لٹانے لگے، میں کہہ رہی ہوں اتنا محبت کا پبلک ڈسپلے نہ تو آپ کے گھر والوں کو تو آپ کے گھر والوں کی بری نظر لگ جائے گی، یہ لوگ دل میں چل کے خاک ہوئے جا رہے ہیں، اور دل کی انہوں نے شکلہ بھی تو بھی ادھا لگا کہ سڑ کے سوا ہوئے پہ۔ اجمیر سائی آپ تو چپ ہی رہو، آپ کے بابا آج تک آپ کی حرکتوں کو برداشت کر رہے ہیں، آپ کو کچھ کہا ہے کیا جو بخشائی کو چگلی کر رہے ہو بس چگل خور کوا بنیا ہے اسی کو۔ دادا سائی جو آپ نے ابھی کہا نا وہ بخشائی نے سنا نہیں، اگر تھوڑی بھی ہمت ہے نا تو یہ سب بخشائی کے سامنے کہہ کے دیکھو، ٹہور کی پہ لے گا بخشائی بھی تینوں پھر۔ بخشائی تم اپنی جان کو ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے نہ، تو کسی اچھے سے آنکھوں اور دماغ کے ڈاکٹر کو بھی ضرور دکھانا، کیونکہ انہیں تمہاری محبت دکھائی نہیں دیتی، ان کے دماغ میں بدگمانی بھری ہوئی ہے، جو بس تم میں ہی ساری برائیاں نظر آتی ہیں
بس وہ تھوڑی سی دماغ کی کمی ہے نا، واقعہ آپ نے صحیح کہا، اس کو سائیکیٹرسٹ کی نیڈ ہے، بہت زیادہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی چنگا مشورہ وقت سائیں کو چاہیے کہ کرا لے۔ تو باقی تھینک یو ڈیئر فار دی ڈیلی اپڈیٹ، ویلکم، اللہ حافظ جی۔ تو آج ولیمہ بھی ہو گیا، ولیمہ چل رہا ہے ابھی، ولیمہ سٹارٹ ہو گیا، کل والی قسم میرا خیال ولیمہ پورا ہوئے گا۔ تو کتنے مہمان ابھی اتنے نہیں آئے، مہمان ہمارے کم ہے، اتنے کھانے کا انتظام ہوا ہوا، بندے آئے نہیں ابھی، تو پہنچو سارے ولیمے پہ۔ آپ لوگوں کی وجہ سے یاد آج ولیمہ ہوا، باقی یادہ کل ہوئے گا۔ تو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ہم لوگ ولیمے والی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور صبح انشاءاللہ اللہ خیر کرے بھی میں ایسا کرتی ہوں نا، مجھے نیند واقعی بہت آ رہی ہے، مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہونی کیونکہ مجھے نیند کے جھٹکے لگ رہے ہیں، جھونکے آنے شروع ہو جانے۔ میں بھی لینڈ پہ کمنٹ سیشن بڑا اوکھا پڑا، تو ایسا ہے کہ میں بھی نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھ کے میں سو جاؤں گی تھوڑی دیر، پہ اٹھ کے آپ کے لیے وہ دوسری ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے رکھوں گی، ٹھیک ہے نا؟ کہ اور انشاءاللہ اللہ خیر رکھے، بس صبح آئے گی مارننگ میں وہ دوسری بات معصومہ کی ایپیسوڈ آئے گی، اور رات کو یہی والی آئے گی، اس کی بھی 2 یا 3 قسطیں رہ گئی ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے بھی اجازت دیں، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ جی۔